السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو انڈین یوٹیوبر کے لیے ہے، اسپیشلی اس کو ایک جواب ہے، میرا میسج ہے۔ اس کا نام ہے ایاز برکتی ہے یا غالباً ایاز برکاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے ساجدہ احمد لنگا جو کہ تحریک تحکام پاکستان کی چیئرپرسن ہے، اس کے خلاف ایک ویڈیو بنائی جو کہ میں نے دیکھی، اور مجھے پہلے افسوس بھی ہوا اور پھر ان کی اس جہالت پر جو ہے نا حیرت بھی ہوئی۔ اقبال نے کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال نے اگرچہ تقسیم بر صغیر سے پہلے سے یہ بات کی تھی، لیکن اقبال کی دور اندیشی کو سلام، انہوں نے بعد کے مسلمانوں کے حالات کو بھانپتے ہوئے یہ بات کی کہ بعد میں ایسا بھی ممکن ہے، یعنی کہ ایک ایسی ریاست کے لیے، ایک ایسے ملک کے لیے بھی لوگ اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، کلمہ گو مسلمان بھائیوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد ہندوازم ہے، جس کی بنیاد کفر ہے، جس کی بنیاد باطل ہے، اور وہ ایک مسلمانوں کے خلاف مظالم کرنے والی، ظلم کرنے والی ریاست ہے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے جو کہ کشمیر میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اوورآل انڈیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے۔ میری کافی انڈین دوستوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انڈین مسلمانوں کو ان کے مکمل حقوق حاصل نہیں ہیں۔ انہیں اس طرح ان کے خلاف جو قانون بھی متحرک ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بلکہ اس چیز کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ انڈین مسلمان گائے تک بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ہندو کا کتا بھی مر جائے تو اس کا احتساب کیا جاتا ہے، اور اس مسلمان پر قانون لاگو ہوتا ہے جو اس کتے کے مارنے کی وجہ بنا ہو۔ یہ قانون سارا ہی ہندوؤں کا اپنا ہے اور انہی کے مفاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسری بات اس بھائی نے یہ کہی کہ آپ بلوچستان پر نظر دوڑائیں، اپنے پاکستان کی فکر کریں، تو میرے بھائی الحمدللہ ہمارے بلوچستان پر بھی نظر ہے، ہماری پاکستان پر بھی نظر ہے۔ پاکستان کا ایک ایک فرد پاکستان کے لیے جان لٹانے کو تیار ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، نہ کوئی باطل نظریہ ہے، نہ ہی کوئی ہندوازم ہمارے ملک کی بنیاد ہے۔ ہمارے ملک کی بنیاد نظریہ اسلام، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ہر وقت اپنی زندگی میں اس ملک کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور اس ملک کے نظریے کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی اساس کے لیے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ دوسری بات رہی مسلمانوں کی، ہم انڈین مسلمانوں کے خلاف کوئی بکواس نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ان سے کلمہ کا رشتہ ہے۔ ہم تمہاری طرح وطن پرستی میں اتنے اندھے نہیں ہیں کہ ہم اپنے کلمے کے رشتے کو بھلا کر ایک ہندو ریاست کے لیے، ایک کافر ریاست کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور اپنے کلمے کے رشتے کو بھلا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہو جائیں، جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور ایک نصیحت بھی ہے کہ اقبال کے نظریہ وطنیت کو پڑھیں، اقبال اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ پڑھنے کے بعد آپ پر میری یہ تمام باتیں صاف اور شفاف طریقے سے واضح ہو جائیں گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو میں اقبال کا نظریہ وطنیت ایک نہ ایک ویڈیو میں ضرور ظاہر کروں گا، اور آپ پر واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اقبال نے وطن کی تعریف کس طرح کی ہے، اور وطن کہتے کسے کے ہیں، اور وطن کی تعریف ہونی بھی کیا چاہیے۔ جو ہم نے کی ہوئی ہے وہ بالکل وطن کی تعریف غلط ہے۔ ہم نے محض ایک ریاست کو، ایک حد کو، ایک زمینی ٹکڑے کو وطن کا نام دیا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا وطن، ہمارا دیس، ہمارا مذہب اسلام ہے، جس طرح اقبال نے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ السلام علیکم۔